میں جا کر اسکولوں اور یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اساتذہ سے اور اسی طرح اسٹوڈنٹ سے یہ ریفرینڈم میں جو پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں ان سے رابطہ کیا ہے. تو یہ ایک بڑی ایکٹیویٹی ہے جو گراس روٹ لیول ایکٹیویٹی بھی ہے اور جو خواص کی ایکٹیویٹی بھی ہے. ہماری بڑی بڑی سیلیبریٹیز جو ہیں وہ اس میں اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. جس طرح ابھی قمر عثمان صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ فنون لطیفہ سے تعلق رکھنے والے اور شاعر، ادیب، دانشور، بزنس کلاس کے لوگ، انڈسٹریلسٹ، اور اسی طرح جیسے آپ دیکھیں کہ اس وقت جو ہماری انڈسٹری ہے، جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے، اس کے بڑے بڑے اہم نام اس وقت یہاں موجود ہیں اور ہمارے بہت سارے لوگوں نے اس میں ہمیں جو ہے وہ اس پورے عمل کو سراہا بھی، ہمارے ساتھ شریک بھی ہوئے ہیں. اس موقع پہ میں چند باتیں ضرور کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میڈیا سے میرا خاص طور پر یہ تھوڑی سی درخواست ہوگی کہ کراچی کے جتنے بھی مسائل اور کے حوالے سے جماعت اسلامی کی آواز ہے، ٹھیک ہے شکوے شکایات چلتے رہتے ہیں، لیکن بائی اینڈ لارج میڈیا ان کو کور کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں یہ بات بہتر طریقے سے عوام الناس تک پہنچتی ہے اور اس سے بھی ایک پریشر ڈیولپ ہوتا ہے جس کا فائدہ ہم سب کو ہوتا ہے. یہ اہم بات ہے کہ اس وقت کیمرہ مین ہو یا میڈیا کا مالک ہو یا جو ہے وہاں دفتر میں کام کرنے والا ہو یا اخبار کا جو ہے وہ ایڈیٹر ہو یا سب ایڈیٹر ہو، یہ سب اس شہر کے اندر رہتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ اس شہر کا دکھ کیا ہے. اس لیے میں آپ سب لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ مسئلہ جو جماعت اسلامی نے اٹھایا ہے اور جو حقوق کراچی کی یہ تحریک شروع کی ہے اور اس پر پبلک اوپینین کو ہم بنا رہے ہیں اور وہ پبلک اوپینین بڑے پیمانے پر سامنے آ رہا ہے، تو یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ یہ آہستہ 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 پھر یہ پورا ایک پریشر بلڈ اپ ہونا شروع ہو اور جب ہم آئندہ لائے عمل کا اعلان کریں گے تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے مسائل کو یا تو ان کو حل کرنا پڑے گا یا پھر جو ہے ان کو عوام کا جو ایک سمجھ لیں کہ آن سلاٹ ہے اس کو فیس کرنا پڑے گا. اس لیے کہ کب تک ہم یہ تماشا دیکھتے رہیں گے. ہم اس وقت اسی لیے ذہن سازی کا جو کام ہوتا ہے، یعنی دیکھیں ذہن تو سب کا بنا ہوا ہے کہ جتنی گورنمنٹس ہیں، وفاقی حکومت ہو، صوبائی حکومت ہو اور ابھی جو بلدیاتی حکومت تھی، یہ تینوں ان کا فیلئر ہے، ٹوٹل فیلئر ہے اور یہ کچھ کراچی کو نہیں دے پا رہے اور صرف دعوے ہیں اور نعرے ہیں اور پیکیجز کے اعلانات ہیں. اس کے علاوہ جس طرح بھی بتایا جا رہا تھا نا آپ کو کہ 27 اگست سے لے کر اب تک، آپ نے ابھی توصیف صاحب نے بتایا کہ اب تو 2 مہینے تقریباً ہونے کو آئے ہیں. ان 2 مہینوں میں کچھ تو نظر آتا نا، سوائے یہ خداداد کالونی کی سڑکیں بنی ہیں کل جلسے کی وجہ سے. تو اب کیا ہم یہ کہیں کہ پی ڈی ایم روز ایک جلسہ کرے تو کم از کم ایک سڑک تو بنتی چلی جائے گی تو، اور پیپلز پارٹی اس کام کو بہت اچھے طریقے سے انجام دے سکے گی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کراچی کے شہریوں کے ساتھ یہ مذاق کرنا ان کو ختم کرنا ہوگا اور چونکہ کوئی سیریس آواز نہیں ہوتی ہے، کوئی عوام کی ایک لیڈرشپ میں ایک مؤثر قوت میں نہیں ڈلتی ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ لوگ پھر مزے کرتے ہیں. یہ چند لوگ ہیں جو برسر اقتدار ہیں، نام نہاد جمہوریت، ایک فراڈ کے نتیجے میں طاقت، دولت، وڈیرہ شاہی کے نتیجے میں ہم پر براجمان ہو جاتے ہیں اور اس کو جمہوریت کہتے ہیں اور اپنی عددی اکثریت کی بنیاد پر ہماری تقدیر کے فیصلے کرتے ہیں. ان لوگوں کے سامنے جب تک کوئی جینون ویو نہیں ہوگی مطالبے کی اور حق کو طلب کرنے کی اور لیڈرشپ ٹھیک نہیں ہوگی اور ان پرانے تجربوں سے لوگ نہیں سیکھیں گے تو پھر یہ لوگ اسی طرح ہمارے ساتھ فراڈ کرتے رہیں گے. تو اس لیے اب یہ ایک زبردست تحریک آگے بڑھ رہی ہے اور میں کراچی کے عوام کو خاص طور پر ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے جماعت اسلامی پر اعتماد کیا ہے. ویسے تو کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے نا کہ یار یہ پارٹی والے کوئی اپنا ایک ریفرینڈم کر رہے ہیں، یہ کیا پرچی ہے، لیکن جس سیریس طریقے سے لوگ اس میں اپنا حصہ ادا کر رہے ہیں اس سے ہمیں حالات کی سنگینی کا بھی اندازہ ہوتا ہے. کوئی آواز نہیں ہے دور دور تک جو لوگوں کے مسئلوں پر صحیح طریقے سے اٹھتی ہو. پچھلے 30-35 سال کے تجربوں سے تو لوگ اور مایوس ہو گئے. لوگوں نے کچھ توقعات باندھنی تھیں وفاقی حکومت سے کہ چلیں یہ آ کر کچھ کر دیں گے اور ان کو ووٹ بھی مل گئے تھے، کچھ مل گئے تھے، کچھ دیے لوگوں نے، کچھ دے دیے گئے، تو اس طرح سے سب کچھ ہو گیا ارینجمنٹ، لیکن حالات نہیں بدلے. پھر جو صوبائی حکومت ہے اس کا کنڈکٹ تو مسلسل کراچی دشمنی والا کنڈکٹ بنا ہوا ہے. تو اس لیے اب لوگوں کو یہ ایک امید پیدا ہوئی ہے تو لوگ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اور اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. ہمیں یقین ہے کہ یہ ایک بڑی قوت کے اندر انشاءاللہ عنقریب ڈھلے گا اور ڈھل رہا ہے. اس کا ایک ہم نے جو ہے وہ مشاہدہ کیا 27 ستمبر کو جو حقوق کراچی مارچ جماعت اسلامی نے منعقد کیا تھا شارع قائدین پر. تو آپ نے دیکھ لیا کہ اس میں صرف جماعت اسلامی کے ایفرٹ سے ایک بڑی تعداد میں کراچی کے شہری، کراچی کی مائیں بہنیں شریک ہوئی تھیں اور اس میں بھی بہت بڑی تعداد میں انڈسٹریلسٹ شریک ہوئے تھے اور ہر طبقے مزدور اور طلبہ اور تمام لوگ شریک ہوئے تھے. تو آپ نے اس سے اندازہ کر لیا کہ یہ ایک موومنٹ جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہے. میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حکومت اور جو اپوزیشن کا اتحاد جو ہے پی ڈی ایم ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں.
کل پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا, پوری نیشنل لیڈرشپ یہاں پر آئی تھی, اور اس وقت ہمارے یعنی ہم نے 2 دن پہلے بھی یہ کہا تھا کہ یہ کیا کرنے آ رہے ہیں جب ان کے 26 پوائنٹس میں کراچی کا تذکرہ ہی نہیں ہے, اور یہ کراچی میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں, پاور شو کرنا چاہتے ہیں. وہ پاور شو ظاہر ہے حکومت کے مدد سے انہوں نے جیسا تیسا بھی تھا وہ آپ کے سامنے ہے, مجھے کچھ اس کی گنتی کی ضرورت نہیں ہے, پولیٹیکل لوگ ہیں ہم, جلسے جلوس ہر ایک کا حق ہے اور کرنا چاہیے, کوئی حرج نہیں ہے اس میں. لیکن پورے اس اپوزیشن کے نیریٹو میں کراچی کہاں تھا؟ لوگوں نے لسانی بات تو کی یہاں پر, ان بڑے بڑے رہنماؤں نے صوبے کے تقسیم اور عدم تقسیم کے حوالے سے تو لمبی لمبی تقریریں کیں, لیکن ان کے منہ سے کراچی کے حق کے لیے ایک جملہ بھی نہیں نکلا, جو قابل شرم بات ہے. کوئی بھی لیڈر ہو جنہوں نے اس طرح کی گفتگو وہاں پر کی ہے. اور ایک صاحب تو اپنی پرانی جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ بیچنا شروع ہو گئے, اور انہوں نے سمجھا کہ اب یہ وہی پچھلی دہائیاں چل رہی ہیں جس میں جو ہے وہ لسانی اکائیوں کے اندر لوگوں کو تقسیم در تقسیم کیا جاتا رہے, اور انہوں نے تو اس جوش میں آ کر قومی زبان کی توہین کر دی. دیکھیں, ہم اس موقع پر یہ بات ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ زبانیں ساری قابل احترام ہوتی ہیں, بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ زبانیں بھی, اور علاقائی طور پر جو زبانیں بولی جاتی ہیں وہ بھی, چاہے وہ بولی کی حیثیت رکھتی ہوں یا باقاعدہ زبان کی حیثیت جس کا رسم الخط ہو اور تحریر ہو. ان سب کی اپنی ایک حیثیت ہے, ان سب کو اہمیت دینی چاہیے. بلکہ یہ سوال تو ان سب لوگوں سے بنتا ہے جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, جنہوں نے کہا کہ پشتو اور براہوی اور بلوچی اور پنجابی اور سندھی, ان سے پوچھا جائے کہ ان لوگوں نے جہاں جہاں یہ گورنر یہ اور ان کے بھائی بنتے ہیں اور ان کے چچا اور تایا اور بھائی اور بہن اور بچے بنتے ہیں, انہوں نے کتنا براہوی کو فروغ دیا, کتنا بلوچی کو فروغ دیا, کتنا پشتون زبان کو جو ہے پشتو زبان کو انہوں نے فروغ دیا. تو پتہ چلا ان ساری زبانوں کو اس مؤثر طبقے نے جو برسر اقتدار ہوتا ہے برباد کیا ہے. لیکن جب اردو زبان کی بات آتی ہے, یہ انگریزی کی بالادستی کو تو تسلیم کر لیتے ہیں, جس کو کہا جائے وہ تو ہزاروں میل کلومیٹر دور کی زبان تھی نا, لیکن چونکہ انگریز سے ان کا خاص رشتہ ہے, ان کی جاگیریں مینلی جو ہے وہ انگریزوں کی عطا کردہ ہیں, تو اس زبان کے اوپر ان کو اعتراض نہیں ہوتا. حالانکہ ہم تو کہتے ہیں انگریزی بھی ایک بڑی زبان ہے, چائنیز بھی ایک بڑی زبان ہے, اور اس کی جتنی اہمیت ہے اتنا سب کو سیکھنا چاہیے, لیکن اس کا تسلط نہیں ہونا چاہیے, وہ غلامی پیدا کرتا ہے. لیکن جو اردو زبان ہے, جو قومی زبان ہے, جو آئین کے مطابق 1973 کے آئین کی سب بات کرتے ہیں, اور اس 73 کے آئین میں لکھا تھا کہ 1988 14 اگست تک اردو کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل ہو جائے گی. آج تک ہمارے ہاں اردو کو تعلیمی اور سرکاری زبان کی وہ حیثیت نہیں ملی, سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے کے باوجود نہیں ملی. خود عدالتوں کے اندر ہمارے ہاں خاص طور پر سندھ میں یہ کام ہوتا ہے کہ انگریزی میں فیصلے زیادہ ہوتے ہیں اور اردو میں نہیں دیے جاتے ہیں. اسی طرح سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی خود اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے کے علیرغم بعض اوقات اردو میں فیصلے نہیں آتے ہیں. تو یہ تو خود ایک سوالیہ نشان ہے کہ اپنی قومی زبان. اور پھر اردو کیا کوئی ایسی زبان ہے جس کی آپ توہین کریں کہ تو کوئی زبان نہیں ہے, تو ہماری زبان نہیں ہے؟ کیوں زبان نہیں ہے آپ کی؟ پورے بر صغیر کے لوگوں کو منظم کرنے, مجتمع کرنے اور رابطہ کرنے اور ان کو ایک تحریک میں ڈھالنے میں اسی اردو نے کردار ادا کیا تھا. یہ اردو ہے جس نے ہماری پوری تہذیب, ہماری روایات, ہماری اقدار کو اپنے علم, ادب, شعر اور سب چیزوں کے اندر ڈھال دیا تھا, اور اس نے ہماری سماج کے اوپر اثرات کو مرتب کیا تھا, جس نے ہماری اقدار کا تحفظ کیا ہے. یہ اردو ہے جس میں ہم اگر اب دینی اعتبار سے دیکھیں, دنیا کی کسی زبان میں کسی مذہب کی اتنی بڑے پیمانے کے اوپر خدمت نہیں ہوئی ہے جتنے مختصر عرصے میں اس اردو زبان میں ہوئی ہے. آپ پوری اپنی تفسیر کی روایت کو دیکھیں, آپ حدیث کے علم کو دیکھیں, آپ جتنے علوم ہیں جو فارسی اور عربی میں تھے جس بڑے پیمانے پر منتقل ہوئے, بلکہ علوم جنریٹ ہوئے, اس میں پھر تخلیق پائے, یہ اردو زبان ہے کہ جس نے کام کیا ہے. آج بھی ہندوستان تک میں آپ چھوڑ دیں سب باتوں کو, فلمیں تک جو ہے وہ ان کی مجبوری تھی اور گانے تک ان کی مجبوری تھی کہ وہ اردو زبان میں جو ہے وہ چلاتے تھے. اور یہاں بیٹھ کر کوئی پاکستان کے فریم ورک میں رہتا ہوا لسانیت کے بیج بونے کی دوبارہ کوشش کرے اور کہے کہ اردو کی کوئی اہمیت نہیں ہے, ہم اس کو, وہ تو ہے ہی نہیں ہماری زبان, تو اس پر اسے معذرت بھی کرنی چاہیے. اور ان سارے لوگوں کو معذرت کرنی چاہیے جو قومی رہنماؤں کی صورت میں کل یہاں پی ڈی ایم میں موجود تھے. میں مولانا فضل الرحمان صاحب سے درخواست کرتا ہوں, ان کی صدارت میں یہ پی ڈی ایم کا جلسہ ہو رہا تھا, مجھے تو یقین تھا کہ وہ وہاں پر اس کی وضاحت کرتے, ورنہ کم از کم ان کو ایک علیحدہ پریس کانفرنس کرنی چاہیے. اس لیے کہ جن علماء دیوبند کی وہ بات کرتے ہیں, یہ دیوبند کہاں واقع ہے؟ وہاں پر فارسی اور عربی کے علوم کے ساتھ اردو ہے جہاں تعلیم دی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے اور دیگر ادارے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کی بحیثیت صدر کے بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس چیز کو یہیں پر روک دیں تاکہ لوگ مزید جو ہے منافرت نہ پھیلا سکیں,
پہلے ہی لوگوں کو بہت زیادہ تقسیم کیا جاتا رہا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مقتدر طبقہ باتیں تو بہت کرتا ہے. آج اگر ہماری تعلیمی زبان اردو ہو جائے, آج ہماری سرکاری زبان اور مقابلے کی زبان اردو ہو جائے, تو بہت ساری لوگوں کی دکانیں ویسے ہی بند ہو جائیں گی, اور اس میں ایک صحت مند مسابقت پیدا ہو جائے گی. غریب لوگوں کے لیے کمزور, اور ہم تو یہ بھی کہتے ہیں, ہم نے ہمیشہ جتنا ہم نے ان زبانوں کے حوالے سے سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں گفتگو کی ہے, میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پروفیسر عبدالغفور احمد صاحب ہوں یا پروفیسر خورشید احمد صاحب ہوں, اتنی موٹی موٹی کتابیں ان کی جو ہے وہ پوری تقریروں سے اور ان کے خطابات سے بھری ہوئی ہیں, جس میں علاقائی زبانوں کی اہمیت یہ تک بیان کی ہے کہ آپ پرائمری ایجوکیشن چاہیں تو آپ علاقائی زبانوں میں بھی دے سکتے ہیں. تو پھر کیسے یہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح اردو کی توہین کرتے ہیں؟ یہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے, اور اس کے لیے انہوں نے چنا بھی کراچی کو ہے, جو کہ ویسے ہی بہت قابل شرم بات ہے. میں اس موقع پر یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پارٹیاں اگر کراچی کو اپنے ایجنڈے پہ نہیں رکھتی, چاہے حکومت ہو, پی ٹی آئی کے ایجنڈے پہ بھی کراچی نہیں ہے, اتنے بڑے مینڈیٹ کے بعد بھی وہ کراچی کے ساتھ سلوک یہ کر رہے ہیں کہ ہماری کے الیکٹرک جیسی کمپنی, ساہوکار کمپنی جو ہمارے ساتھ ظلم کر رہی ہے, اوور بلنگ کرتے ہیں, تیز میٹر چلاتے ہیں, کلو بیک کے پیسے نہیں دیتے ہیں, اور ہمارے ٹیرف میں بھی اضافہ عمران خان صاحب کرتے چلے جا رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کرتے چلے جا رہے ہیں. کسی انڈسٹری کی گیس بند ہو جائے لیکن کے الیکٹرک کی گیس کم نہیں ہوگی, چاہے وہ آئل کے پلانٹ اپنے بند رکھیں. یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟ اور اس طرح جو ہے وہ ان کو ہمیشہ اور اب ان کو بھگانے کی تیاری بھی ہو رہی ہے, اور یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ جتنی بھی سینکڑوں ارب روپے کی لائبلٹی ہے, یہ ہمارے ٹیکسوں کے پیسے, ان ٹیکسوں کے پیسوں سے اس نئی تازہ دم کمپنی کو بچا لیا جائے گا, اور اس کمپنی کی لائبلٹی ادا کر دی جائے گی, اور لوٹ مار کر کے یہ فرار ہو جائیں گے. اور یہ وہی کے الیکٹرک کے مالکان ہیں جس کے بارے میں ابھی چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ کہیں ممبئی سے آپریٹ ہوتے ہیں. چیف جسٹس نے ایسے یہ بات نہیں کہہ دی ہوگی, کسی معلومات کی بنیاد پر کچھ لوگوں نے ان کو بتایا ہوگا کہ ان کے اندر. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹریٹجک ایسٹ ہمارے ہوتے ہیں, ان اسٹریٹجک ایسٹ کو کبھی بھی اس طرح سے لوگوں کے حوالے نہیں کیا جاتا جن کے مالکوں کو ہی نہ پتا ہو. جو آف شور کمپنیاں ہوں, شور مچا یہاں پر آف شور کمپنیوں کے بارے میں, لیکن آف شور کمپنی کے طور پر ان کی مالک کمپنیاں رجسٹرڈ ہیں, اور ہم جو ہیں وہ یہاں پر فروخت ہو رہے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. تو جماعت اسلامی نے کہ الیکٹرک کے اس پورے ایک ریشنل ہے, ہمارے پاس حقائق ہیں, اعداد و شمار ہیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو 51% پہلے تو انٹرم سیٹ اپ بننا چاہیے, ٹیکنیکل لوگوں پر کمیٹی بننی چاہیے, پھر 51% شیئرز گورنمنٹ کے ہوں جس میں سے 25% شیئر حکومت کے ہونے چاہیے, اور باقی پھر ڈسٹریبیوشن اور جو ہے وہ جنریشن اور ٹرانسمیشن میں کمپٹیشن پیدا کر کے آپ جو ہے نئی کمپنیوں کو لا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو کے الیکٹرک ہو, ہم ٹرانسپورٹیشن کا نظام ہو, کوٹا سسٹم کا ظلم ہو کہ جو عمران خان نے غیر معینہ مدت کے لیے مسلط کر دیا ہے, کراچی کے نوجوانوں پر شب خون مارا ہے, اور اس میں ایم کیو ایم ان کے ساتھی ہے, وہ ان کے ساتھ اقتدار میں شریک ہیں اور مل کر فیصلہ کیا ہے. اسی طرح ملازمتوں میں جو کچھ پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ کر رہی ہے, ہمارے نوجوانوں کو محروم کر رہی ہے. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ ہمیں لوکل باڈیز کا با اختیار سسٹم نہیں ملا ہوا, اور ہماری آبادی آدھی کھا گئے ہیں. اس آدھی آبادی کو منظر عام پر لانے کے لیے ہمیں جو ہے وہ اس کا قانونی حق دینے کے لیے جو ہم سے ہو سکے گا ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی. ہم ابھی لوگوں سے رائے لے رہے ہیں, ان کی اوپینین کے بعد پھر آئندہ کا لائے عمل اعلان کریں گے. ہم صرف ایونٹس نہیں کر رہے ہیں, بلکہ انشاءاللہ یہ اپنے حق کے لیے ہم آگے تک جائیں گے, اور ان ظالموں کے منہ, ان کے جو ہے وہ منہ کے اندر جو ان کو مزہ لگ گیا ہے ہمارے حقوق کھا کھا کے, اور ہمارے پیسے دبا دبا کے, اور ہمارا حق مار مار کے, انشاءاللہ ان کے جبڑوں میں سے یہ سب عوام کی مدد سے اور اللہ کی نصرت سے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ ریفرنڈم پر میں کراچی کے شہریوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اپنے پورے پینل کا, اپنے ریفرنڈم کمیشن کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور کراچی کے عوام نے جس طرح اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور میں خاص طور پر اپنے والنٹیئرز کا خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اپنی خواتین والنٹیئرز اور ہمارے یوتھ, ہمارے بزرگ, یہ سب اپنے اپنے گراس روٹ لیول کے اوپر موجود ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں اس کام کو کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا کام ہے, یہ خدمت ہے, اس کو عبادت سمجھ کے ہم کرتے ہیں, اس لیے کہ اس میں ہماری ذات کا کوئی فائدہ نہیں ہے, بلکہ اس شہر اور شہر کے 3 کروڑ انسانوں کے حق کا معاملہ ہے, جو ہمارا دینی تقاضا بھی ہے اور دین کا بھی مطالبہ ہے کہ ہم حق کے لیے آواز اٹھائیں. بہت بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر آپ سب لوگوں کی تشریف آوری کا. وہ بتائیں نا کہ 22 تاریخ کو, ہاں 21 تاریخ تک یہ ریفرنڈم ہوگا. 22 تاریخ کو مغرب کے بعد یعنی 6 بجے کے بعد پورے شہر سے لوگ جہاں جہاں بھی انہوں نے ریفرنڈم کیا ہے وہ اپنے بیلٹ باکس ساتھ لے کر آئیں گے اور یہاں ادارہ نور حق پہ جمع ہوں گے. کچھ لوگ کاؤنٹنگ پہلے کر چکے ہوں گے,
تو ری کاؤنٹنگ بھی یہاں پر کی جائے گی، اور یہ ہمارے الیکشن جو ریفرینڈم کمیشن ہے اس کی نگرانی میں یہ سارا عمل ہوگا، اور جو نتائج آتے جائیں گے ہم اس کو جو ہے وہ ظاہر کرتے چلے جائیں گے، تو انشاءاللہ ایک بہترین طریقے سے یہ پورا عمل جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ ہمارے اس ریفرینڈم کمیشن میں انور شعور صاحب بھی جو معروف شاعر ہیں، اور ظاہر آپ جانتے ہیں کہ وہ کتنے بڑے پائے کے شاعر ہیں، وہ بھی موجود ہیں، لیکن گزشتہ 2-3 دن سے ان کی طبیعت خراب ہے جس کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا پا رہے، لیکن وہ مسلسل رابطے میں ہیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ جناب۔ کوئی سوال تو نہیں ہے؟ سوال کرنا، آپ لوگوں کا کوئی سوال ہو تو وہ پٹ اپ کر دیں، اور اس پریس کانفرنس کے اختتام کے بعد بہت سارے ساتھی ہمارے یہاں موجود ہیں، جس میں خاص طور پہ کراچی کنٹینر ایسوسی ایشن سندھ یا نعیم کاظمی صاحب، عبد الرحمان صاحب، کنٹینر نہیں، سعید مغل صاحب، توصیف احمد، یہ صاحب موجود ہیں، تو وہ اپنا بیلٹ کاسٹ کریں گے۔ کراچی کنٹریکٹر ایسوسی ایشن سندھ۔ جی کوئی سوال ہو گیا جناب، ووٹ کاسٹ ہاں ووٹ کا